بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری 7 بیٹیاں تھیں، ساتوں اتنی کالی تھی کہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہوتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ اچانک ایک عورت اپنے خوبصورت ترین 7 بیٹوں کے لیے میری 7 بیٹیوں کا رشتہ لے آئی اور بولی میں تیری سب بیٹیوں کو بہو بناؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تو شادی کے بعد بیٹیوں سے جب ملنے سسرال آئے گی تو پہلے مجھے اطلاع دے گی۔ میں مان گئی۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، مہمان تو اطلاع دے کر ہی آتا ہے۔ ایک دن میں نے فون کیا، کسی نے نہ اٹھایا۔ یوں میں بغیر بتائے ہی بیٹیوں کے سسرال چلی گئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی اشنا کا رشتہ آ رہا تھا۔ گو کہ یہ سب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی متعدد بار رشتے آئے اور میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ وجہ تھی میری بیٹی کا سانولا رنگ۔ اس رنگ نے اس کی ہر خوبی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دکھائی دیتا تھا تو سب کو سب عیب، اور وہ عیب تھا سانولا رنگ۔ اور اب میری بچی کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ میری ایک بیٹی ہوتی تو بھی یہ غم مجھے اندر ہی اندر سے ختم نہ کر رہا ہوتا۔ اللہ نے تو مجھے 7 رحمتیں دی تھیں، جنہیں زمانے والوں نے رحمتوں کے بجائے زحمت بنا دیا تھا۔ میری 7 بچیاں کالی تھیں۔ میں تو اب کسی معجزے کی ہی منتظر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رشتے والی عورت ہمارے گھر آئی، بڑی تسلی سے چائے وغیرہ پی، لوازمات چکھے، پیٹ پوجا کر کے اسے آخر خیال آ ہی گیا تھا کہ وہ تو لڑکی کو دیکھنے آئی ہے۔ وہ عورت بولی، بہن بلائیں نہ اپنی بیٹی کو۔ میں جلدی سے اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ میں سجی سمری سی اشنا کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اس عورت نے میری بچی کو دیکھا تو بولی، بہن میں نے تو بچی کو بولا تھا پکی عمر کی لڑکی کا نہیں، دراصل میرا سمیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اشنا ایک دم ہی غصے سے پھنکار کے بولی، یہ سب آپ کو ہمارے گھر میں مفت کی چیزیں ٹھوسنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لڑکے والوں نے تو یہ اپنا وتیرہ ہی بنا لیا۔ لڑکی دیکھنے جاؤ، غریب ماں باپ پر بوجھ بنو اور ان کے منہ پر ان کی بیٹی کے عیب گنگوا کر باہر نکل جاؤ۔ کوئی شرم، کوئی حیا نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں؟ پھر سے اس نے اپنا رخ رشتے کروانے والی بوا کی طرف کیا۔ وہ بولی، اپنے پچھلے 7 برس سے میں رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو اب تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، میری عمر کتنی ہے، میری رنگت کیسی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ آپ کو دونوں یہاں سے دفع ہو جائیں، نہیں تو میں وہ حشر کروں گی کہ دوبارہ رشتہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ آپ اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی، توبہ توبہ کتنی لمبی زبان اس لڑکی کی، کوئی دید لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں۔ رشیدہ بوا تو گھر چل، پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ کن بد تہذیبوں میں لے گئی تو مجھے۔ اور دونوں عورتیں باہر نکل گئیں تو اشنا زمین پہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، میری کسی بیٹی نے آج تک کسی کے سامنے اف تک نہ کیا تھا۔ بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات ہی، اگر کوئی میری بچی کبھی جذبات میں آ بھی جاتی تو میں ان کو ٹوک دیتی تھی، لیکن آج میں نے اسے نہیں ٹوکا، آخر وہ بھی تو انسان تھی۔ 7 سالوں سے وہ انکار کی اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے اشنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، غم نہ کر میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اب یہ جو سموسے اور پکوڑے وغیرہ بچے ہیں، سب بہنیں مل بانٹ کر کھا لو۔ نیلی، صبا، سمینا، آ جاؤ سب باہر۔ ہمارے گھر جب بھی کوئی رشتے سے انکار کر کے جاتا تو سوگ کی سی کیفیت ہوتی۔ میں اپنی بیٹیوں کے گلے لگ لگ کر خوب روتی، ان سے کہتی دعا کرے اللہ تم لوگوں کے نصیب کھول دے، لیکن میں آج بالکل بھی نہ روئی، شاید اس لیے میری بچیاں بھی آج اتنی زیادہ غمزدہ نہیں تھیں۔ اشنا مسکرا کر بولی، میں تو 2 سموسے کھاؤں گی کیونکہ میں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی۔ لڑکیاں آپس میں مشغول ہو چکی، تب مجھے احساس ہوا اگر لوگوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا کیا ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ کم برا نہیں کیا۔ میں نے ان کو مزید پریشان ہی کیا تھا۔ آج جب میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو خود بھی پرسکون ہو گئی، بچیاں بھی خوش ہو گئی۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر جہاں حیران کن تھا وہیں بہت دلچسپ تھا۔ ہمارے غریب خانے کے سامنے 2 بڑی گاڑیاں آ کے رکیں، جن میں سے شہزادوں جیسے لڑکے نکلے۔
وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے اس چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہوں۔ کار میں سے ایک عورت نکلی، وہ میری طرف بڑھی اور بولی، آمنہ آپ ہی کا نام ہے؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، جی جی میں ہی آمنہ ہوں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بولی، شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر خوار ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گی کیا؟ میں ایک دم بکلا گئی۔ میں بولی، جی جی کیوں نہیں، ہاں آئیے نا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ سب کی سب سموسے وغیرہ چھوڑ کر ایک لائن میں لگ گئیں۔ فرحت نامی عورت، اس کا شوہر اور 7 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ فرحت بولی، بہن میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اسی لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 7 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایسے گھر میں شادی کروں جہاں 7 بیٹیاں ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا، آج ہی ایک رشتے والی عورت نے مجھے آپ کے گھر میں کے بارے میں بتایا۔ آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات صاف واضح ہیں۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کی بیٹیاں بہت پسند آئی ہیں۔ بس اس عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ فرحت بولی، جہیز ہمیں چاہیے نہیں، کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، آپ بس مجھے اپنی 7 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولی، بہن میں کیسے آپ کا، ہمارا کیا جوڑ، یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ عورت ایک دم ہی ناراض ہو گئی، وہ بولی، آمنہ مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں، آپ بس لڑکیاں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا، بس ایک بیٹی کی چاہ میں بیٹوں کی لائن لگاتی گئی۔ میں مسکرا کر بولی، بہن ہمیں کچھ سوچنے کا وقت چاہیے۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، ضرور، مگر ہمیں ہاں میں ہی جواب ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے، جبکہ میں حیران سی تھی، میری بچیاں مجھ سے بھی زیادہ۔ اشنا کی تو آنکھیں برس رہی تھیں۔ نیلی مسکرا کر بولی، امی ہاں کہہ دینی تھی، سوچنا کیا تھا، آپ نے کتنے تو پیارے تھے اس عورت کے بیٹے۔ میں نے مصنوعی غصہ کیا اور بولی، شرم نہیں آتی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بہت حیران تھی، آخر وہ عورت میری بیٹیوں کے لیے مان کیسے گئی؟ وہ کوئی غریب سی عورت بھی نہیں تھی۔ خیر میں نے اور لڑکیوں نے یہی طے کیا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے، کیونکہ میں نے اپنی بڑی بیٹی اشنا کی بات جو عذاب سہا تھا، وہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بھی دوسری بیٹی وہ سب کچھ دیکھے۔ اگلی صبح مجھے یہ سب دیکھ کے اس وقت یاد آیا، قیامت اس وقت ٹوٹی جب مجھے یہ یاد آیا کہ عورت تو مجھے کسی طرح کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں دے کے گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہو۔ میں ایسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرحت کھڑی تھی۔ وہ بولی، بہن میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ان سے میری 7 لڑکیاں آپ کی ہوئیں۔ فرحت بے انتہا خوش ہو گئی، وہ بولی، ہم سب کو بھی رشتہ دل و جان سے قبول ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میں اندر سے دہل گئی کہ نہ جانے وہ عورت کیا شرط رکھ دیتی ہے اور ہم سب کے خواب چکنا چور رہ جاتے ہیں۔ میں بولی، جی جی بتائیں کون سی شرط ہے؟ فرحت بولی، آپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے بن بتائے نہیں آئیں گی، ہمیشہ فون کر کے ہمیں اطلاع دے کر ہی آپ آئیں گی۔ میں ہنسی اور بولی، اتنی سی بات، آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا، میں نے سوچا نہ جانے آپ کیا شرط رکھنے والی ہیں۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی شادی کی ڈیٹ دے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے اگلے جمعہ کی تاریخ دی تھی اور ہم سے یہ خوشی سنبھالی نہ سنبھلتی تھی۔ میں تو اس بات پر اداس تھی کہ چند دنوں میں میرا بھرا گھر خالی ہو جائے گا، مگر بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ جمعہ کے مبارک دن میں میری بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرحت نے بتایا تھا وہ ولیمے کی رسم نہیں کریں گی، بس یتیم خانے میں کھانا بھجوا دے گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شادی کے اگلے دن میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے
جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فرحت کے نمبر پر کئی بار فون کیا، مگر ہر بار نمبر بند ہی ملا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رسم تھی کہ شادی کے اگلے روز والدین کی طرف سے ناشتہ جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اتنے امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں اپنی استطاعت کے مطابق یہ رسم کرنا چاہتی تھی۔ فون نہیں ملا تو میں نے خود سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا اور رکشے میں بیٹھ کر فرحت کے عالیشان گھر پہنچ گئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا، میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار گھر سے اجازت لینے کے لیے تو چلا گیا، مگر واپس آ کر بولا، فرحت بی بی نے اجازت نہیں دی، وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، آپ تو وہ بھی نہیں نبھا پائیں۔ آپ گھر جا کر مجھ سے فون پر اجازت لیں تو ہی آپ کو آپ کی بیٹیوں سے ملنے دوں گی۔ چوکیدار کی باتیں سن کر میرے دل میں گرا پڑ چکی تھی۔ یہ سب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ فرحت نے میرے ساتھ یہ سلوک صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم لوگ بے مایا ہیں۔ خیر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے گھر سے دور جا کر میں نے دوبارہ سے فرحت کو کال کی تھی۔ اس بار اس سے رابطہ ہو گیا۔ میں بولی، رسم کے تحت بیٹیوں کے لیے ناشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرحت شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ بولی، اس سب کی کیا ضرورت تھی بھلا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور آپ آ جائیں۔ میں دوبارہ ان کے گھر چلی گئی۔ فرحت کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں چندیا کے رہ گئیں، مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہی اس محل نما گھر کی مالکنیں ہوں۔ وہ سب سونے کے زیورات سے لدی بندی تھیں، مہنگے لباس پہنے وہ مسکرا مسکرا کر بات کرتی تھی۔ میری آنکھوں کو سکون مل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسی گھر میں دل لگائے، نہ کہ روز منہ اٹھا کر ماں کے گھر آ جایا کریں۔ اشنا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی تھی۔ وہ بولی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس جانے لگی تو سب سے چھوٹی بیٹی نیلی میرے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی، امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں ہنس کر بولی، ہاں ضرور نیلی، تم اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا۔ میرے گھر میں اسے خود سے جدا کرنے لگی تو میری نظر نیلی کے جلے ہاتھ پر پڑی تھی۔ میری روح لرز کر رہ گئی۔ میں بولی، نیلی یہ سب کیا ہے؟ اشنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، امی آپ بالکل فکر مند نہ کریں، یہاں پر میں موجود ہوں، لیکن میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں بولی، بیٹی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلی ہنس کر بولی، امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تو جدید چولہا استعمال کرنا ہی نہ آیا، اس لیے میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نیلی کا شوہر باہر آ گیا۔ میں بولی، عزت بیٹا، نیلی میری سب سے چھوٹی اور بہت ہی لاڈلی اولاد ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ بولا، آنٹی آپ بے فکر رہے، میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی، مگر دل وہیں کہیں الجھ کر رہ گیا۔ میں نے بڑی غربت میں اپنی بیٹیاں پالی تھی، میں نہیں چاہتی تھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہو۔ اس پڑوس والی سبھی عورتیں مجھے مبارکباد دینے آتی، مگر مجھے خوشی نہ ہوتی۔ میں اس بات سے بھی پریشان تھی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھر میں بیائی گئی تھیں، مگر کسی ایک کے پاس بھی اپنا ذاتی موبائل نہیں تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے فرحت کو فون کر کے دعوت دی۔ میں چاہتی تھی ایک بار میری ساتوں داماد میرے گھر آ جائیں، مگر فرحت نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ساتوں ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، دل بھی بہت دکھا تھا کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ چلو باقیوں کی تو خیر ہے، مگر نیلی مجھ سے بات کیے بنا کیسے جا سکتی تھی؟ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں رہ کر غریب ماں کے ساتھ بات کرنے سے جھجکتی ہو۔ خیر میں وقتاً فوقتاً فون کر کے فرحت سے بات کرتی رہتی، مگر وہ ہر بار یہی کہتی، بہن فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ ابھی تک واپس ہی نہیں آئی۔ یوں ہی کرتے کرتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ تب میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے سوچا بس بہت ہو گیا، میں ہر صورت اپنی بیٹیوں سے مل کر ہی رہوں گی۔ اسی لیے میں بنا بتائے ہی فرحت کے گھر چلی گئی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو بولا، میں گھر سے اجازت لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک دم ہی چوکیدار کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، مجھے آج مت روکنا، اگر آج میں اپنی بچیوں سے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چوکیدار بہت پریشان ہو گیا۔ وہ بولا، بہن اگر آپ کو اندر بھیج دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، اگر آپ نے اللہ کا واسطہ دے دیا ہے، اب میں اللہ کے نام پر اپنی نوکری قربان کرتا ہوں، جا کر مل لو اپنی بیٹیوں سے۔ میں جلدی سی گھر کی جانب بھاگی۔
میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ میری بیٹیاں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے پرانے سے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھا تو دوسری کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری نیلی اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، مگر وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گرج کر بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سبھی میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نیلی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میری باقی بچیاں بھی میرے ساتھ آ کر لگ چکی تھیں۔ میں بے انتہا غصے میں للکار کر بولی، فرحت تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ سے میری بیٹیاں دور کر دیں، اپنے گھر لا کر انہیں ملازمین بنا دیا۔ کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوتا اگر تم تنخواہ پر کسی کو کام پر رکھ لیتی؟ لیکن اب بس میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں لے کر جا رہی ہوں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے، اور ایک بات یاد رکھنا، میں ان کے لیے خلا لے کر ہی رہوں گی۔ فرحت ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ بولی، آمنہ، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو۔ جس طرح تم اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو، میں بھی مجبور تھی۔ یہ سب میں نے مجبوری کے تحت ہی کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے، جب میں نے 7 لڑکوں کو جنا تو سب کی نظریں میری جانب لگ گئی تھیں۔ تب میں بری نظر کا شکار تو ہوئی تھی، مگر ایک عورت نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے بچوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں۔ یہ سب ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میں پیر بابا کے پاس توڑ کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر میں اپنے 7 لڑکوں کی شادی جمعہ کے دن ایسے گھر میں کروں جہاں 7 لڑکیاں ہوں تو میرے بیٹوں پر چلا جادو ٹوٹ جائے گا، نہیں تو میرے 7 بیٹے آگے پیچھے مر جائیں گے۔ مگر تم خود ہی سوچو نہ، میں ایسا گھرانہ کہاں سے ڈھونڈتی؟ پیر بابا نے کہا تھا ان لڑکیوں کو بھی پورے ماہ کے لیے گھر میں ہی رکھنا ہوگا، نہیں تو ان پر بھی جادو چل جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایسا گھر ڈھونڈا تھا جہاں 7 لڑکیاں تھیں۔ آمنہ، تم خود سوچو، کیا تمہاری بیٹیوں کا کوئی جوڑ ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ نہیں نا، یہ تو فقط میں نے مجبوری میں کیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں ان کو طلاق دلوا دوں گی، مگر تب تک تم ان کو یہیں پر رہنے دو۔ میں غصے سے بولی، فرحت تمہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ نیلی کا شوہر بولا، امی، میں تو اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اشنا کا شوہر بولا، امی، میں یہ سب اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ آپ کالے جادو کا توڑ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی یہ جادو ختم ہوا، میں اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا۔ فرحت کی باقی بیٹوں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ بولے، ہم فقط اس لیے چپ تھے کیونکہ ہم جادو کا توڑ چاہتے تھے، ورنہ ہمیں اپنی بیویاں پسند ہیں۔ اس دن فرحت نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی۔ وہ بولی، آمنہ، تم جب چاہے آ کر اپنے بیٹیوں سے مل لیا کرنا، بس مزید 4 ماہ رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ مت لے کر جانا۔ میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تو وہ بولی، ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو بس اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں۔ بچیاں خوش تھیں تو بھلا میں ان کا گھر کیوں خراب کرتی؟ اس لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی۔ میری بچیوں کو موبائل فون بھی دے دیے گئے، اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی۔ میں بھی وقتاً فوقتاً ان سے ملتی رہتی تھی۔ اب وہ مہرانیوں کی طرح رہتی تھی، کیونکہ فرحت جان گئی تھی کہ میری بچیاں لاوارث نہیں۔ آج کل کا دور ہی ایسا ہے، جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا ہی دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سسرال والے ان کے ساتھ برا کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔